خداوند کے عظیم جلالی پاک پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج خوبصورت شام کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگی میں بخشی، اور ہم کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم خداوند کی بے حد شکر گزاری کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں خداوند کا اور خدا کے سورما عالی جناب ریورنڈ ڈاکٹر ایمینول طاہر صاحب کا، جن کی وساطت سے میں آج کلام مقدس کی خدمت کو آپ کے ساتھ سر انجام دے رہا ہوں۔ میں اپنی طرف سے تمام ناظرین کو کرسمس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ خداوند یہ کرسمس آپ کے لیے بڑا مبارک اور باعث برکت ٹھہرائے۔ آئے ہم کلام مقدس میں سے آج کی تلاوت کی جانب بڑھیں گے۔ میرے ساتھ آپ نکال سکتے ہیں متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 12 آیات آج کی تلاوت ہیں۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ کلام مقدس میں سے آج ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے موقع پر مجوسیوں کا جو کردار ہے اس پر غور کریں گے، اور ہمیں بہت سی چیزیں مجوسیوں کی اس خدمت میں نظر آتی ہیں۔ مجوسی جن کا تعلق غیر اقوام سے تھا، ابتدا میں مجوسی جو تھے یہ مادریوں کی ایک ذات، ایک مذہبی فرقہ تھا، اور ان کے لیے جو بائبل میں یونانی گریک لفظ استعمال ہوا ہے ماگوس، یعنی کہ نجوم، فالگیر
اور یہ لوگ خوابوں کی تعبیر میں دسترس رکھنے والے تھے، جس کی وجہ سے انہیں دانش مند بھی تصور کیا جاتا تھا۔ اور انگریزی ترجمے کے مطابق اس کے لیے جو ترجمہ ہوا ہے اس میں ان کو وائز مین لکھا گیا ہے، وائز مین، دانشور، عقل مند، دانا۔ مجوسی جو یسوع کی پیدائش کے موقع پر ایک طویل سفر طے کر کے یسوع کی طرف جاتے ہیں، یسوع کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو تعداد بتائی گئی ہے، جو اکثر اوقات کچھ لوگ اس کو 3 مجوسی تصور کرتے ہیں، جبکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں کہتے ہوئے آئے۔ بائبل مقدس میں کئی مجوسیوں کا ذکر ہے، اور یہ مجوسی جو تھے یہ یسوع مسیح بادشاہ کو، جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اس کو سجدہ کرنے کے لیے آئے، اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی راہبری کے لیے، ان کی مدد کے لیے ایک ستارہ ان کے آگے آگے چلا، اور لکھا ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سیدھا کرنے آئے ہیں۔ اور یہی ستارہ جو ہے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کے آگے آگے چلا۔ یہ ستارہ ان کے آگے آگے چلتا ہے، یہ ایک بڑا عجیب، انوکھا، نرالا کام جو خدا کی طرف سے ہوا، چونکہ یہ علم فلکیات کے ماہر تھے، دانشور تھے، اور ستاروں سیاروں کے بارے میں بھی بخوبی علم رکھتے تھے، اور ان کا عقیدہ ستاروں سے متعلق بھی تھا۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات کہ جن ستاروں پر، سیاروں پر ان کا عقیدہ، وہی ستارہ ان کے آگے چلتا ہے، اور یسوع کے اوپر آ کر وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ اس بات کی کامل دلیل تھی کہ اب انہیں حقیقی سمت کی طرف وہ ستارہ لے کر جا رہا تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ستارے کی وجہ سے وہ سیکھ سکیں کہ اب ہم نے ستاروں سیاروں پر اپنا ایمان، عقیدہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمارے لیے حقیقی نور دنیا میں آ گیا ہے، حقیقی ستارہ جو ہر ایک کو روشن کرتا ہے، وہ یسوع مسیح، وہ ہمارے لیے آ گیا ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ بھی کہا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ یسوع مسیح داؤد کی اصل اور نسل میں سے اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے کہ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ یسوع مسیح یہاں فرماتے ہیں کہ میں صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ستارہ جو مجوسیوں کے آگے چلا، وہ حقیقی سٹار کے پاس لے کر گیا جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ہالےلویا! وہ اس کے پاس اس کو لے کر گیا کہ اب جس کو سجدہ کرنا ہے،
جس کو ماننا ہے، جس پر یقین رکھنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے، وہ یسوع مسیح ہے جو صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہیرودیس جو ہے وہ گھبرا گیا۔ اس نے قوم کے سرداروں کو جمع کیا، کاہنوں کو جمع کیا، فقیہوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ یہ اس کا سوال تھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ آج یہ سوال ہم جب اپنے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، مسیح ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، مسیح ہماری زندگی میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم مسیح کے ساتھ چلیں۔ اور یہ میکا نبی کی معرفت پیشین گوئی جو پوری ہوتی ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ یہ میکا نبی کی معرفت پیشین گوئی پوری ہوئی، اور ہم اس کو کلام مقدس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میکا نبی کی کتاب میں، اس کے صحیفے میں 5ویں باب کی 2 آیت میں یہودا کے بیت لحم میں ذکر ہے۔ بیت لحم، روٹی کا گھر۔ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور بڑی شاندار بات ہے کہ روٹی کے گھر میں زندگی کی روٹی آ رہی ہے۔ ہاللیلویہ! روٹی کے گھر میں زندگی کی روٹی، اس کی تشریف آوری ہوئی تاکہ لوگ اس ہمیشہ کی زندگی کی روٹی کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو اپنی زندگی میں لیں اور ابدی زندگی کو حاصل کریں۔ روٹی کے گھر میں زندگی کی روٹی آ رہی تھی اور مجوسی اس کے پاس گئے۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ یہ ہیرودیس کی مکاری تھی اور وہ یسوع مسیح کے خلاف سازش باندھ رہا تھا، لیکن خدا کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ ستارے نے ڈائریکشن دی اور وہاں وہ پہنچا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مجوسی بڑا طویل سفر طے کر کے اس جگہ پہنچے۔ ہم مجوسیوں کے اس کردار پر جو بڑا مثبت کردار ہے غور کر سکتے ہیں کہ یہ غیر اقوام میں ہوتے ہوئے انہوں نے یسوع مسیح کے لیے ایک لانگ ڈسٹینس طے کیا، طویل سفر۔ تو طویل فاصلہ جو تھا اس میں انہوں نے بے شمار تکالیف، چیلنجز، مشکلات برداشت کی ہوں گی، لیکن وہ ان سب باتوں میں ثابت قدم رہے۔ ہم مجوسیوں کے اس کردار پر غور کرتے ہوئے سیکھ سکتے ہیں کہ طویل سفر کے دوران بڑی مشکلات حائل ہوئیں، اس کے باوجود وہ بڑے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس پہنچنے میں کامیاب ٹھہرے۔ اس بات میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ آج ہم نے یسوع مسیح تک پہنچنا ہے، اور یسوع مسیح کے پاس پہنچنے میں ہمیں ہر طرح کی مشکلات میں سے گزرنا پڑے گا، تنگ رستے میں سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں میں سے،
مختلف چیلنجز میں سے، لیکن ہم نے ثابت قدم رہنا ہے اور کامل اعتقاد، کامل ایمان رکھتے ہوئے یسوع مسیح کی نزدیکی حاصل کرنی ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھ سکتے ہیں داؤد فرماتا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ اور یعقوب بھی اپنے خط میں یوں لکھتا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ سو مجوسی ایک طویل سفر طے کر کے یسوع کے پاس پہنچے، اور اس کے پیچھے بڑی سٹرگل، بڑی جدوجہد، بڑی تگ و دو تھی، بڑی سٹرگل تھی۔ آج ہمارے لیے بھی نادر اور سنہری موقع ہے کہ ہم یسوع مسیح کے لیے جاں فشانی کریں، جدوجہد کریں، تگ و دو کریں، تاکہ ہم یسوع کے نزدیک جائیں، یسوع کے پاس جائیں، یسوع کی قربت میں جائیں، یسوع کی صحبت میں جائیں اور اس کا دیدار حاصل کریں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم پورا ایمان رکھ کر بڑھتے ہیں، پیش قدمی کرتے ہیں، تو خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہماری سہایتا کرتا ہے، مدد فراہم کرتا ہے، جس طرح اس نے مجوسیوں کے لیے ایک ستارے کا بندوبست کیا اور ستارے نے ان کی راہبری کی۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہے وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا۔ سو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں، اس جگہ پہنچتے ہیں، تو وہ یسوع مسیح کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ خداوندوں کے خداوند، بادشاہوں کے بادشاہ، مال کے کل، خال کے کل کے آگے وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو جان پائے کہ یہی ستاروں سیاروں کا، کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ اور انہوں نے طوائف پیش کیے، سونا، لبان اور مر۔ سونا اس بات کی دلیل، سونا بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح حقیقی بادشاہ ہے، اور لبان سردار کاہن کو ظاہر کرتا ہے کہ یسوع مسیح سردار کاہن، اور مر موت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح کو موت بھی آئے گی اور وہ موت کو ہرا کر جی اٹھے گا، جلال کا باعث ٹھہرے گا۔ اس میں بھی ہمارے لیے لیسن ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا عقیدت ہونی چاہیے، کیا احترام ہونا چاہیے کہ ہم نے یسوع مسیح کے حضور جھکنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، اور اس کے آگے طوائف نذرانے پیش کرنے ہیں۔ یہ ہماری اس سے جو محبت ہے اس کا اظہار ہوگا کہ ہم اس کے آگے نذرانے پیش کریں، طوائف پیش کریں، شکر گزاریاں پیش کریں۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں لیکن کچھ لاتے نہیں ہیں۔ انہیں یسوع مسیح کے پاس کچھ لانے کی ضرورت ہے، خاص کر اپنا دل پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کے پاس جب ہم اپنا دل پیش کرتے ہیں کہ یہ اے خداوند تیرے لیے ہے،
تو اس دل میں آ، تو میری زندگی میں آ، تو یقیناً اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ مجوسی یسوع کو دیکھنے کے متلاشی ہوئے، اس کا دیدار حاصل کرنے کے لیے گئے۔ آج ہم نے بھی یسوع مسیح کا دیدار حاصل کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، یسوع مسیح کے پاس جانا ہے، مختلف چیلنجز میں سے گزر کر اس کی نزدیکی حاصل کرنی ہے، جیسے کئی مجوسیوں نے دن رات کا طویل سفر طے کر کے یسوع مسیح کی نزدیکی حاصل کی اور اس کا دیدار حاصل کیا۔ اس کے آگے طوائف پیش کرنے ہیں، دل کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اپنی زندگیاں پیش کرنی ہیں، اور یسوع مسیح کو حقیقی بادشاہ تسلیم کرنا ہے۔ ہم مجوسیوں کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں چونکہ وہ غیر اقوام میں سے تھے۔ آج ہم یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، اس کردار کو ہم اپنی زندگی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی خداوند کی طرف دل سے رجوع لائیں، خداوند کی طرف مائل ہوں، خداوند کی طرف راغب ہوں، تاکہ خداوند ہماری زندگی میں اپنا جلال ظاہر کرے اور کرسمس کا حقیقی مقصد ہماری زندگی میں پورا ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے سیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں، اور آج بھی ہم نے سیکھا، اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ یہ کلام، یہ پیغام ہماری زندگی میں یسوع مسیح کو جلال دینے کا بڑا وسیلہ اور سبب ٹھہرے، مسیح کے نام سے آمین۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ خدائے قادر مطلق آسمانی باپ، یسوع کے قادر نام سے تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو عظیم خداوند ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہی خالق کل مالک کل ہے، اور سارے سجدے تیرے لیے ہیں۔ تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے کلام کے لیے، اور اس سارے اے خداوند کلام کے سارے بیدوں کے لیے جو اے خداوند تیرے کلام سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کرسمس کے موقع پر اے خداوند ہمیں اپنے پاس آنے کا گہرا فضل بخش دے تاکہ ہم مجوسیوں کی طرح تیری طرف اپنی سمت کو ایمان کے ساتھ برقرار رکھیں اور تیری طرف بڑھتے جائیں، تیری نزدیکی کو حاصل کریں، تیرے دیدار کو حاصل کریں اور تجھے سجدہ کریں، اور تیرے آگے اپنے دل کے نذرانے شکر گزاری کے ساتھ پیش کریں، اور تو ہماری زندگی میں آئے اور ہم تجھ میں بڑھتے اور تیرے قد کے اندازہ تک پہنچتے جائیں۔ بڑی برکت عنایت فرما، آج کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرا، اپنے نام کو جلال بخش، یسوع مسیح کے نام سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میری طرف سے آپ سبوں کو کرسمس کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔